الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے جو احادیث ذکر کی اس میں امام مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ صراحتاً تھا۔ اب امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں صحیحین کی حدیث دیکھیں گے کہ اس میں ان کا ذکر ہے یا نہیں۔ تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل عراق کے پاس قفیس اور درہم نہیں آئے گا۔ ہم نے پوچھا یہ پابندی کون لگائے گا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوگی۔ پھر فرمایا قریب ہے کہ اہل شام کے پاس دینار اور مد نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ جواب دیا یہ روم کی طرف سے ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ دور میں میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں مال کو بہت زیادہ اور بے حساب تقسیم کرے گا۔ اب اس حدیث کے بارے میں امام جریری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے راوی ابو نضرہ اور ابو العلا سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے عمر بن عبدالعزیز مراد نہیں۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حرکت کی، تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسا فعل کیا، ایسا کام کیا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا تھا؟ تو فرمایا کہ تعجب کی بات ہے، میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ شریف کے خلاف اس نیت سے جانے کا ارادہ کریں گے کہ وہاں قریش کے ایک آدمی نے پناہ لی ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ بیدا میں ہوں گے، یہ بیدا سے مراد وہ خالی صحرائی زمین ہے، تو ان کو اس زمین میں دسا دیا جائے گا۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، راستے میں تو مختلف لوگ جمع ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، راستے میں حالات کا چاند بین لگانے والے مستبصر بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مجبور ہوں گے، انہیں زبردستی لایا گیا ہوگا، ایسے ہی مسافر لوگ بھی ہوں گے، ان سب کو اکٹھے ایک ہی جگہ میں ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر وہ مختلف جگہوں سے اٹھیں گے۔ یعنی اس لشکر کا زمین میں دھنسنا تو ایک ساتھ ہوگا، مگر قیامت کے دن یہ مختلف مقامات سے اٹھیں گے، ایک فریق جنت میں ہوگا تو دوسرا اپنے اعمال اور نیتوں کے اعتبار سے آگ میں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے۔ تیسری روایت صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور تمہارے امام تمہیں میں سے ہوں گے، یعنی امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ چوتھی روایت مسند احمد اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں قیامت تک ایک ایسا گروہ ہوگا جو حق یعنی اقامت دین کے لیے باقاعدہ قتال کرے گا اور غالب ہوگا، پھر ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، تو اس وقت مسلمانوں کے امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، مگر اس امت کی عزت افزائی کے لیے آپ علیہ السلام نماز کی امامت سے
انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہو۔ ایک روایت میں حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، تو آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دی جائے گی کہ اے روح اللہ، آئیے نماز پڑھائیے، مگر وہ فرمائیں گے کہ نہیں، تم ہی میں سے کوئی ایک امامت کے لیے آگے ہو اور نماز پڑھائے۔ اس حدیث کے بارے میں نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب الاذاعہ میں فرماتے ہیں کہ یہ احادیث المہدی میں سے ہے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کی ایک روایت حضرت ام سلمہ سے ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا، اس دوران مدینہ سے ایک قریشی آدمی مکہ آئے گا، تو اس کے پاس کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، لوگوں کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی۔ اس کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مدینہ کے قریب بیدا نامی جگہ میں دنسا دیا جائے گا۔ جب خصب کی خبر عام لوگوں تک پہنچ جائے گی تو لوگ جوق در جوق ان سے بیعت کے لیے آئیں گے۔ شام کے ابدال، عراق کے اولیاء بھی بیعت کے لیے تشریف لائیں گے۔ جبکہ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ قریشی کا ایک آدمی جس کے ماموزات بنو کلب سے ہوں گے، اس مہدی کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا۔ یعنی مہدی ان کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا اور وہ لشکر ان پر فاتح ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس آدمی کے لیے ناکامی اور افسوس کی بات ہے جس کو بنو کلب کی غنیمت سے کچھ بھی نہ ملے، کچھ حصہ بھی نہ ملے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کعبہ میں کچھ لوگ بغیر تیاری کے غیر مسلح آئیں گے تو ان کے مخالفین کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ساتویں روایت بھی امام مسلم نے نقل کی ہے کہ تم جزیرۃ العرب کو لڑ کر فتح کرو گے، پھر پارس اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتح فرمائیں گے، پھر تم روم سے جہاد لڑو گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی تمہارے ہاتھوں شکست دے دیں گے، اس کے بعد تمہاری جنگ دجال سے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں غلبہ دیں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت نافع نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری رائے میں روم کی مکمل فتح کے بعد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ اب اگر ان حدیث کو دیکھا جائے تو ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب اہل بیت میں ایک خلیفہ راشد ہوگا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت اور دین کو مضبوط کریں گے، جو 7، 8 یا 9 سال تک حکومت کرے گا، اور اس دوران وہ زمین میں ہر قسم کے ظلم اور فساد اور ناانصافی کو ختم کریں گے اور اسلامی عدل و انصاف کو نافذ کریں گے۔ ان کے دور میں امت ایسی بیش بہا نعمتوں سے سرفراز ہوگی جس کی نظیر سابق ادوار میں کہیں نہیں گزری ہوگی۔ اس زمانے میں زمین اپنی نباتات اور آسمان اپنے قطرات خوب برسائیں گے، اور وہ لوگوں کو بغیر گنے مال دے گا۔ ان کا لقب مہدی ہوگا۔ ان کے دور میں پھل کثرت سے ہوں گے، کھیتی بہت زیادہ ہوگی، بارشیں کثرت سے ہوں گی، اور ہمیشہ
مال و متاع کی کثرت سے خیر و عافیت ہوگا اور بادشاہ کا بھی غلبہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔